لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے جوابات پیش کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات لکھیں، انشاءاللہ ہم آپ کو شرعی رہنمائی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہماری ایک اسلامی بہن نے سوال کی ہے کہ یہ علماء کرام کہتے ہیں کہ روح کو سنواریں، جسم کو سنوارنے سے کیا ہوتا ہے، روح کو سنوارنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، یہ ہماری ایک بہن نے پوچھی ہے۔ تو روح کیسے سنورے گی، روح میں نکھار کیسے آئے گا، یہ ان کا سوال کا خلاصہ ہے۔ میں پیش کرتا ہوں کہ روح کو کیسے سنوارا جائے، اور روح اگر نہیں سنوارا جائے، روح کو نہیں سنوارے تو روح کیا کتنی پریشان ہوتی ہے، اس پر میں کچھ باتیں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ آج یہ عام شکایت ہے کہ اطمینان قلب حاصل نہیں رہا، ذہنی انتشار بہت ہے، طرح طرح کی الجھنیں اور پریشانیاں زندگی کو اجیرن بنائے ہوئے ہیں۔ ہر آدمی مختلف مسائل میں الجھا ہوا ہے اور قسم قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی وجہ سے پریشانی اور ذہنی دباؤ میں ضرور مبتلا ہوتا ہے۔ میڈیکل سائنس کیونکہ صرف نظر آنے والی چیزوں کو قابل علاج سمجھتی ہے، اس لیے اس کے نزدیک اس کا واحد علاج نیند کی گولیاں ہیں یا زیادہ نہ سوچنا ہے۔ انسان نے اپنا غم غلط کرنے کے لیے، پریشانی اور ذہنی دباؤ سے نجات کے لیے مختلف شیطانی کاموں کا سہارا لینا شروع کیا ہے، لیکن خوشی پھر بھی میسر نہیں ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خوشی اور زندگی کے سکون کا تعلق ان کاموں اور گناہوں سے بالکل نہیں ہے۔ ٹینشن ہو رہی ہے، آدمی شراب پینے چلے جا رہا ہے، ٹینشن ہو رہی ہے، آدمی پکچر دیکھنے چلے جا رہا ہے، یعنی روح کو سکون نہیں ہے، آدمی اس کے بعد بھی گناہ کی طرف جا رہا ہے۔ سکون اور دل کا اطمینان ایک نعمت خداوندی ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ دل پرسکون رہے اور دل کو اطمینان رہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے حصول کے لیے حکیم مطلق خالق کائنات اللہ عز و جل نے انسانیت کو جو نسخہ کیمیا عطا فرمایا ہے، اس میں واضح طور پر، کلیئر طور پر موجود ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، یعنی اطمینان قلب اور زندگی میں سکون صرف اللہ سے تعلق اور اس کی یاد سے ہی حاصل ہوگا۔ روح سنورے گی اللہ کے ذکر سے، اطمینان تب حاصل ہوگا جب روح سنورے گی۔ جس کی روح سنورتی رہتی ہے، جس کی روح سنوری ہوئی ہے، انہی کو اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، اور اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، اور اللہ سے تعلق اس وقت استوار ہوگا جب انسان کی روح آسودہ ہوگی، اس کو اس کی حقیقی غذا ملتی رہے گی۔ روح کیونکہ آسمان سے آئی ہے، اس لیے اس کی خوراک بھی آسمان سے ہی ملے گی۔ ہماری روح زندگی بھر اپنے اصل کی طرف پلٹنے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے تڑپتی رہتی ہے، اور ہم اسے دنیاوی ساز و سامان بہلاتے رہتے ہیں۔ جب کبھی کہیں ہم اکیلے میں ہوتے ہیں، روح پھر بے چین ہو جاتی ہے، ہم اس کو کبھی پریشانی، کبھی ذہنی دباؤ کا نام دیتے ہیں۔ ہم نیند کی گولیاں کھا کر اپنے ضمیر کو سلاتے ہیں، لیکن پھر وہ جاگ جاتا ہے، کیونکہ اس کو بھی غذا کی ضرورت ہے، اور اس کی غذا آسمان سے آئی ہے، اس کو وہی ملے گی تو اس کو خوشی، اطمینان اور سکون نصیب ہوگا۔ یہ نظام قدرت ہے کہ اللہ رب العزت ہمیشہ انسانوں کے اعمال و کردار کی بنیاد پر ان کی ترقی و تنزلی کا فیصلہ فرماتا ہے۔ آرام و سکون اور قلبی اطمینان اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان اچھے اعمال و کردار کا حامل بن کر اپنی روح کو اس کی حقیقی غذا فراہم کرتا ہے، اور اعمال خیر کا خوگر بن جاتا ہے، اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ بے چینی، ذہنی انتشار اور قلبی بے اطمینانی انسان کا اس وقت مقدر بن جاتی ہے جب وہ خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ اصول و ضوابط اور ضابطۂ حیات سے ہٹ کر زندگی کے دوڑ میں شامل ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے اعمال و کردار کو منشأ خداوندی کے خلاف کر لیا ہے۔ دنیا کی حرص و ہوس میں ہم نے نظام خداوندی کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ خدائی اصولوں کے بجائے دشمنان اسلام کے متعین کردہ ترقی و تنزلی کے معیار کو درست اور صحیح سمجھ لیا ہے۔ اس کو اپنانے کی فکر اور لگن میں رات دن منہمک اور مشغول و مصروف ہو گئے ہیں۔ آج اکثر کی زندگی دینی امور کے بجاوری کے بجائے غیر شریف اور غیر دینی امور میں مصروف دکھائی دیتی ہے۔ برکتوں اور سعادتوں سے بھرپور مہینہ رمضان کی آمد ہوتی ہے، تب بھی لوگ کچھ وقت کے لیے آتے ہیں، پھر اس کے بعد حالات ویسے ہی ہوتے ہیں۔ تو قلبی اطمینان، روح کو سنوارنے کے لیے جو ہے نا، سب سے اہم چیز ہے اللہ کا ذکر۔ اگر روح سنوارنا چاہتے ہیں تو کثرت سے اللہ کا ذکر کیجئے، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کیجئے، حرام سے بچیے، حلال کی طرف آئیے، اپنے وقت کو اللہ کے ذکر میں گزاریے۔ درود کو کہا جاتا ہے کہ درود روح کی غذا ہے۔
درود پاک کو کہا جاتا ہے، یہ مختلف احادیث پاک میں ہے کہ درود شریف روح کی غذا ہے، جتنا آپ درود پڑھیے گا روح کو اتنی غذا ملتی رہے گی، اور جب روح کو غذا ملے گی تو روح الحمدللہ تر و تازہ رہے گی، سنوری ہوئی رہے گی، اور جب روح کو غذا نہیں ملے گی تو روح پریشان ہوگی۔ لہٰذا اپنے روح کو سنوارنے کے لیے اللہ کا ذکر کیجئے، درود کثرت سے پڑھیے، گناہوں سے باز رہیے، حلال کی طرف آئیے، حرام سے کلی طور پر ٹوٹلی حرام سے دور رہیے، الحمدللہ آپ کو قلبی اطمینان حاصل ہوگا، آپ کی روح سنورتی نظر آئے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی روحوں کو، اپنی روحانیت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔